نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انسانی رشتوں کے درمیان ایک رشتہ ایسا ہے جس کو ہر دور میں، ہر جگہ اور تمام معاشروں میں بڑی عزت حاصل ہے، اور وہ رشتہ ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا یقین، اعتماد، دیانتداری وہ بڑی حد تک قائم رہتی ہے۔ اور مسلمانوں نے بھی پھر اس رشتے کی صداقت کو دیکھتے ہوئے ایک نعرہ مارا، کیا کہا؟ حق چار یار، یعنی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی بات کی، کیونکہ دوستی کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، جس مقام پر جا کے خونی رشتے بگڑ جاتے ہیں، جس مقام پر جا کے ایک ساتھ ایک گھر میں رہنے والے حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس مقام پر جا کے ایک قرابت دار یہ چاہتا ہے کہ میرے دوسرے قرابت دار کا کام خراب ہو جائے، تو اس وقت ان رشتوں کے درمیان اگر سماج میں، معاشرے میں کوئی رشتہ آج تک سب سے زیادہ کسی کے کام آیا تو وہ دوستی کا رشتہ ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر سیرت پاک پڑھتے ہیں تو ایسی دوستی کے لامثال واقعات جو بالخصوص سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں ان کو بیان کرتی ہیں۔ ویسے دنیا میں بھی اگر کسی کی دوستی کسی اچھے آدمی سے ہو، اگر دوستی کسی طاقتور آدمی سے ہو، اگر دوستی کسی مشہور آدمی سے ہو، تو دوست جو ہوتے ہیں وہ دوستوں کا غرور ہوتے ہیں، دوست دوستوں کا آئینہ ہوتے ہیں، اور لوگ رشک کرتے ہیں دیکھ کے کہ اچھا یہ فلاں بندے کو دیکھو، یہ فلاں مشہور آدمی کا، فلاں بڑے آدمی کا دوست ہے۔ اب اگر دنیا کی دوستیوں پر اتنا فخر کیا جا سکتا ہے، دنیا کی دوستی پر اتنا خوش ہوا جا سکتا ہے، تو جس شخص نے دوستی اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگائی ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟
قرآن پاک میں اس دوستی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فخر کیا ہے اس دوستی کے اوپر. دوستی اگر اللہ سے کسی نے لگائی ہو، اور اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو تو قرآن پاک نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جگ کا پالن ہار ہے، جو ہوئی پالن ہار، جو ہوئی مالک کل، جو ہوئی شہنشاہ، جو ابد سے ہو، جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہو، جس کے آگے کوئی بادشاہ دم نہ مار سکے. جب وہ رب بذات خود اپنے کسی بندے کو کہہ دے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے، یہ جو فلاں میرا بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے. یہ دوستی کا ذکر آج میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، حج بیت اللہ چل رہا ہے جو اللہ کی اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کی مثال ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو دوستی کی یادگار ہے. لوگ طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیا اور اللہ کو اپنے دوست کی یاد کو زندہ رکھنا تھا، تو اس لیے کہا کہ اچھا ویسے چلو جیسے ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے میرے گھر کی طرف. صفا اور مروہ میں لوگ اس لیے چکر لگاتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کی اہلیہ نے صفا اور مروہ میں اپنے رب کی محبت میں چکر لگائے ہیں. اب 70 سال کا حاجی ہو، 100 سال کا حاجی ہو، 10 سال کا حاجی ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر اس دوستی کی یادگار کو قائم کیا کہ اچھا پہلے تو ہاجرہ کی چال چل کے دکھاؤ پھر تمہارا حج قبول ہوگا. یہ دوستی میں اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام پہنچے کیسے؟ کیسے اس مقام تک پہنچ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ یہ جو ابراہیم ہے اللہ نے فرمایا میرا دوست ہے. اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں کو کہی تھی کہ ابراہیم جو اللہ کے نبی ہیں، جن کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا، ان کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے. ارے دوست کا مرتبہ تو اس پیرلر پاور کی طرح ہوتا ہے جو بڑا انسان ہو، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ رب کا اور بندے کا. رب نے ایک بندے کو دوست کہہ دیا. تو فرشتوں نے عرض کی تھی، فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہہ دیا. فرمایا ہاں، یہ میرا ابراہیم ہر بات پر صرف میرا ہی نام نہیں لیتا، ہر کام صرف میرے ہی نام سے نہیں کرتا. اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تمام عمل صرف میرے لیے ہی نہیں. تو فرشتوں نے عرض کی تھی یا اللہ، اور جس بندے کو اتنا کچھ دیا ہو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ کئی پہاڑوں کے درمیان ان کے ریوڑ چرتے تھے، کئی ہزار بکریاں، کئی ہزار اونٹ، کئی ہزار گائے بھینس. اس دور میں مال والے مویشی سب سے بڑی دولت ہوتی تھی. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، جس کو اتنا نوازا ہو اور جس کو اتنا کچھ دیا ہو، اب وہی شکر گزار نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ جس کو آپ نے ساری فیسلٹیاں دے رکھی ہیں، اتنا کچھ دیا ہے آپ نے، اب وہی تو شکر گزار ہوں گے. تو اس میں تو کوئی بڑی کمال کی بات نظر نہیں آتی. تو اللہ کریم اپنے دوست کو جانتے ہیں، مالک کے کل ہر شے کو جانتے ہیں. اللہ کریم نے پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ اچھا جاؤ، جا کے پھر میرے دوست کو آزما کے دیکھ لو، چلے جاؤ جا کے دیکھ لو ابراہیم کے پاس علیہ السلام. تو فرشتہ گیا ایک انسانوں کی شکل میں. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو جائیداد تھی نا، بہت بڑی جائیداد تھی.
تو فرشتہ وہاں کھیتوں میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور اللہ نے اس کو بہترین آواز عطا کی تھی، تو اللہ کی ثنا کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اتنی پیاری آواز میں تسبیح کرنے لگا کہ پہاڑ گونجنے لگے. ابراہیم علیہ السلام قریب میں کہیں موجود تھے، آواز سنی تو تڑپ گئے کہ یہ کون بندہ ہے جو میرے رب کی ثنا بیان کر رہا ہے. جو ہوئی اللہ کا دوست، جب اللہ کا نام آ جائے تو پھر تو باقی کوئی کام نہیں رہتا. دنیا میں بھی دستور ہے نا، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، وہاں بہت ساری بھیڑ لگی ہو اور اس کا کوئی دوست آ جائے تو سب کو ایک طرف کر کے یار تو آ جا پہلے یہاں بیٹھ. ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈنے لگے کہ یہ آواز اتنا پیارا کلمہ اور میرے رب کی ثنا بیان کر رہا ہے، میرے رب کا نام لے رہا ہے، میرے رب کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، میرے رب کی محبوبیت بیان کر رہا ہے، تو ڈھونڈے اس کو ہے کہاں. اور جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے اس کے پاس، مل گیا تو فرشتہ چپ ہو گیا. اب چپ ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا تم پڑھ رہے تھے ابھی؟ تو کہنے لگا ہاں میں اپنے رب کی ثنا بیان کر رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ اور کرو. اب یہ تو فرشتہ آیا ہی امتحان لینے تھا نا. کہنے لگا فری میں نہیں کرتا، پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، آپ کو اگر سننا ہے تو معاوضہ دینا ہوگا، مطلب آج کے حساب سے پیسے دینے ہوں گے، ایسے نہیں کرتا میں. تو ان کے پاس بہت اللہ نے دیا تھا. فرمایا کیا چاہیے؟ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام یہ جو آپ کے پاس ہزاروں بکریوں کا ریوڑ ہے نا، یہ میرے نام کر دو، میری ملکیت میں دے دو، میں تمہیں تمہارے رب کی ثنا سنا دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری بکریوں کا ریوڑ اس کے نام کر دیا. فرمایا تو لے جا، بس تو مجھے وہ سنا جو تو میرے رب کا کلمہ پڑھ رہا تھا. اب فرشتے نے پھر قرات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ثنا، اتنی وحدانیت جو اللہ کی تھی، اللہ کی ربوبیت جو تھی، وہ تمام چیزیں اتنے شوق سے سنائیں. ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے اور جب وجد عروج پر پہنچا فرشتہ چپ ہو گیا. اور کیا بات ہوئی؟ ریچارج ختم ہو گیا. بھائی اور سنا؟ کہنے لگا حضرت جی جتنے پیسے دیے تھے اتنے کا کام ہو گیا ہے، اب اس سے آگے نہیں، بس ہو گیا، بس ختم. فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے تو میرے رب کی اور ثنا سنائے اور میں سنتا جاؤں، تو سناتا رہے میں سنتا رہوں. کہنے لگا بھائی معاوضہ دینا ہوگا. ہاں کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جتنی گائے بھینسیں، یہ ہزاروں کا جو ریوڑ ہے نا، جو دودھ دینے والے تمہارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے مجھے عطا کر دو تو پھر میں تمہارے رب کی ثنا سناؤں. ابراہیم علیہ السلام نے سارے جانور اس کو دے دیے. فرمایا اب پھر سناؤ. اب وہ پھر سنانے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہے. پورے وجد میں جب آ گئے پھر ریچارج ختم ہو گیا. کہنے لگا جی بس ہو گئی بات ختم. اب ابراہیم علیہ السلام پھر اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی دل کو تسلی نہیں ہوئی. وہ کہندے ہیں نا عملہ وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. کہندا ابھی تسلی نہیں ہوئی اور سنا. تو کہنے لگا اچھا یہ جو اونٹ بچ گئے ہیں اگر یہ بھی سارے دے دو، یہ ساری زمین بھی دے دو تو پھر میں اور سناؤں. فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی لے لے. تو وہ بھی لینے کے بعد پھر فرشتے نے ثنا بیان کرنی شروع جو کی ہے. ابراہیم علیہ السلام اتنے مسرور ہوئے، خوش ہوئے، وجد میں آ گئے. اور جب پورے وجد میں تھے تو اس نے پھر اپنی بات بند کر دی، اللہ کی ثنا سنانی روک دی. اور ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. فرمایا کیا بات چپ ہو گیا؟ کہنے لگا بس جتنا مال دیا تھا سارا ہو گیا، اب مجھے پتا ہے تیرے پاس اور کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، اب نہیں میں سنا تھا. تو سنیں دوست کیسے ہیں اللہ کے. یہ دوستی کے مرتبے ملے کیسے ہیں اللہ کے حضور. ایسے ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرے دوست ہیں وہ خوف نہ کریں، وہ ڈر نہ کریں. اور بڑے فخر سے کہا
فرمایا دنیا کے تمام انسان بھی سنیں، جنات بھی سنیں، فرشتے بھی سنیں کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ علامہ حقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نمرود نے جس دن کہا تھا کہ میں ڈپلیکیٹ خدا ہوں، کہ میں بھی خدا ہوں، میں چاہوں تو ماروں، میں چاہوں تو زندہ رکھوں، اور ایک بندے کو بلایا جس کو موت کی سزا دے رکھی تھی، کہنے لگا میں نے اس کو رہا کر دیا، اور دوسرے کو بلایا جس کو کوئی سزا نہیں تھی، اس کو قتل کر دیا، کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں چاہوں تو مار بھی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کیونکہ جاہل تھا نا نمرود، جاہل سے اس انداز میں بحث نہیں ہوتی۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو لاجواب ہو گیا بادشاہ۔ علامہ حقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے وہ اور مغرب میں ڈبوتا ہے، فرمایا اگر یہ سوال وہ بادشاہ کرتا اور یہ کہتا جھوٹ میں کہ میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں بھیجتا ہوں، تو اللہ نے فرشتوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر ابراہیم کہہ دے کہ آج سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا، فرمایا جس طرح میرا خلیل چاہتا ہے اسی طرح فوراً کر دے۔ نعرہ تکبیر، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لینے وہ فرشتہ آیا نا، اب اس نے دیکھا بھی سارا مال بھی مجھے دے دیا، سارا سامان بھی دے دیا، جانور بھی دے دیا، اب تو ان کے پاس بچا کچھ نہیں، وہ تو امتحان لے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں علم کہ یہ فرشتہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان لینے آیا نہیں۔ تو جب وہ جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی خوبصورت بات اس کو کہی کہ فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب جانے لگا نا، فرمایا رک جا میرے بھائی، ایک کام کرتے ہیں نا، تو نے میرے سے ساری بکریاں بھی لے لیں، سارے دودھ والے جانور بھی لے لیے، سارے اونٹ بھی لے لیے، میں نے ساری جائیداد بھی تجھ کو دے دی، اور میں تو چاہتا ہوں تو میرے رب کی ثنا سنایا کرے اور میں سنا کروں۔ ایسا کرتے ہیں نا، یہ اتنا سامان جو تجھے دیا ہے، تجھے کسی نوکر کی بھی ضرورت ہوگی جو ان کو سنبھالا کرے، میں تیری نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بس میرے رب کی ثنا مجھے سناتے رہنا۔ فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلے ملا، کہنے لگا ابراہیم آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست کہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے کہا نا کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جانے لگا، فرشتے بے چین ہو گئے سارے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور بار بار کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، بولتے کچھ نہیں، ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے، بے چینی پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کہا یہ جو میں واقعات آپ کو سنا رہا ہوں یہ واقعات نہیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے صدقہ طفیل زندگی گزارنے کا فن ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے نا، 1,24,000 انبیاء میں سے، نبیوں میں سے، رسولوں میں سے یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے نا، پتہ ہے کون ہے یہ اللہ کے جو دوست بنے۔ اللہ نے دوستی کا صرف یہ انعام نہیں دیا کہ آگ میں سے بچ گئے، یہ صرف انعام نہیں دیا کہ بیت اللہ تعمیر کیا گیا، صرف یہ انعام نہیں ملا کہ ان کے طریقے پہ حج بیت اللہ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے بڑا انعام ملا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ یاد ہے؟ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا
حمید مجید۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو دوستی کا تحفہ دیا گیا صرف بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہے، صرف حج بیت اللہ نہیں ہے، صرف طواف نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظمت والے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ دوست ہیں جن کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا گیا۔ محمد الرسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے دادا نبی ہیں۔ یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں محمد الرسول اللہ کا نور آیا ہے۔ یہ رسول اللہ کی برکت سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے حج بیت اللہ شروع ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کے صدقے طفیل خانہ کعبہ بنایا گیا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے نا تو فرشتوں میں بے چینی پھیل گئی۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ آپ کا دوست بولتا ہی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی مدد ہو؟ اچھا جاؤ۔ پہنچ گئے فرشتے، ہوا کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، کہ اللہ کے دوست ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ کو کچھ مدد چاہیے ہماری؟ فرمایا نہیں، مجھے تو تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ جو گیا واپس آ گیا۔ آخر میں فرشتوں کا سردار پہنچا، کون؟ جبریل علیہ السلام، سلام کی کہ اللہ کے نبی دوست آپ بتائیں کوئی آپ کی ضرورت ہو، حاجت ہو؟ فرمایا نہیں جبریل کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں تو بڑی تاریخی بات کی۔ فرمایا اے اللہ کے دوست نبی ہمیں پتہ ہے آپ کا تعلق تو اللہ سے سیدھا ہے، ہماری تو پاور بڑی کم ہے، آپ کا تو اللہ سے سیدھا تعلق ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی بات نہیں کرنی، ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہمیں کوئی حکم نہیں دینا ہے تو ایسا کرو نا پھر اپنے رب سے ہی کہہ دو سیدھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پہ کہا کہ جبرائیل یہ تو بتا میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، نمرود نے کیا کیا، کس طرح باندھا گیا، کس طرح لکڑیاں کیا تیار کی گئیں، کس طرح پھینکنے کی تیاری ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا بے شک یہ تو اللہ تو ہر شے سے خبردار ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ کس حالت میں۔ فرمایا جب میرا رب مجھ سے خبردار ہے، جب وہ جانتا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے، پھر تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں اور پھر اللہ سے مجھے کوئی درخواست کی بھی ابھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا اور وہ اپنے دوست کے احوال سے واقف ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کو تو حکم ہوا ہی کہ بالکل ٹھنڈی ہو جا، رحمت والی ہو جا۔ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کرنا تھا درمیان میں ہی فرشتے پہنچ گئے، ابراہیم علیہ السلام کو ہوا میں سے ہی بڑے آرام سے پکڑ کے اس زمین کے اوپر اتارا گیا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے درمیان اپنے رب کے حضور شکر کا سجدہ ادا کیا ہے۔ مطلب یقین کی بات ہے، اپنے رب پر یقین، اپنی دوستی پر یقین۔ کون لوگ اس میں کامل اتر جاتے ہیں؟ آج کل کے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ اسلام کس دوستی کی بات کرتا ہے؟ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ تھے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کئی مہینوں بعد، سفر پہ تھے تو بولا سلمان آؤ ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ جب کھانا کھانے لگے فرمایا تو میرا دوست ہے نا؟ ہاں فرمایا دوست ہوں۔ یار لوگ تعریفیں تو بہت کرتے ہیں، تو کچھ ایسی بات مجھے بتا جو تیرے نزدیک مجھ میں خامی ہو۔ تو سیدنا سلمان فارسی اور عمر رضی اللہ عنہ ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے۔
سالن بھی رکھا تھا, روٹی بھی رکھی تھی, ساتھ میں چٹنی بھی رکھی تھی. فرمایا امیر المومنین لوگوں کے پاس تو پوری روٹی نہیں ہوتی کھانے کے لیے, اپنے پاس سالن بھی, روٹی بھی اور یہ چٹنی بھی, اتنا خرچہ فالتو, اس کو کم کرو. آج لوگ دوست کس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اس کو دوست رکھنا چاہتے ہیں جو صبح شام چمچہ گیری کرتا رہے, جو صبح شام بس یہی کرتا ہے تمہارے سے بڑھیا بندہ کوئی نہیں ہے. آج لوگ دوست اس لیے بنتے ہیں, کوئی طاقت دیکھ کے بنتا ہے, کوئی عہدہ دیکھ کے بنتا ہے. اور جب ایسی دوستیاں ٹوٹتی ہیں, جو بچپن کے جو اصل دوست ہوتے ہیں اور جو دیکھ کے کسی طاقت کو, عروج کو, کسی ترقی کو دیکھ کے جو لوگ دوست بنتے ہیں, وہ جیسے ہی علیحدہ ہوں گے تو لوگوں کو کہیں گے کہ ہم بتاتے ہیں کہ اس کی اصلیت کیا ہے. جو لوگ وقتی طور پر دوست بنتے ہیں اور جب وہ طاقت چلی جاتی, وہ حسن چلا جاتا ہے, وہ دور چلا جاتا ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, یا ان کا تعلق اس آدمی سے ٹوٹ جاتا ہے کہ یار ہم بتاتے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے, ہم سے پوچھو اس کی اوقات. اور جو سچا دوست ہوتا ہے, اگر وہ ناراض بھی ہو جائے تو اگر کوئی اس کے پاس آ کے دوست کی برائی کر دے تو حتی الامکان مر سکتا ہے, اپنے دوست کی برائی سن نہیں سکتا ہے. کسی نے پوچھا تھا شیخ سعدی سے بھی, اصلی دوست کتنے ہوتے ہیں, اچھے کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا تو کتنوں کے ساتھ اچھا ہے, تیرے دل میں کتنوں کے لیے عزت ہے, تو کتنوں کے ساتھ وفادار ہیں, جو تیرے دوست ہیں ان میں کس کس کے لیے تیرے دل میں سچی محبت ہے. فرمایا جتنوں کے ساتھ تو اچھا ہے اتنے تیرے ساتھ اچھے ہیں, اگر جتنوں کے ساتھ تو مطلبی ہے وہ تیرے ساتھ مطلبی ہیں. اگر سچے راستے کے اوپر چلنا ہے تو پھر مطلب کو زندگی میں سے علیحدہ کرنا ہوگا. کیا نا میاں بخش رحمت اللہ علیہ نے کہ ساری عمر ہی آٹا گجیا, 100 کیتے پیڑے, جد وقت پہ آئی محمد بخشا کوئی نہیں لگیا نیڑے. یہاں ساری عمر ہی کھانے بنا بنا کے کھلائے, لیکن جب ضرورت پڑی تو کھانے والا کوئی بھی ساتھ میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جو تعلق, جو دوستیاں, جو یاریاں صرف مطلب کی ہوں گی وہ زوال میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی. جو یاریاں, جو دوستیاں بغیر مطلب کی ہوں گی وہ مصیبت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. اور بے شک بندہ وہی ہے جو مصیبت میں آپ کے ساتھ چلے. بارات کا ڈھول سن کے تو تماشبین ویسے بھی کئی کھڑے ہو جاتے ہیں سڑکوں پہ. مزہ تو تب ہے کہ جب بندہ جنگ میں ہو, مزہ تو تب ہے جب بندہ بیماری میں ہو, مزہ تو تب ہے جب بندہ مصیبت میں ہو. تو کچھ لوگ ایسے اس نے بنائے ہوں جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں یہ امت محمدیہ اور تمام کائنات کے انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ اگر تم اپنے رب کے سچے دوست بنو گے اور اگر تم اپنے رشتوں میں وفاداری کرو گے, اگر تم اپنے بھائیوں کے ساتھ صحیح رہو گے, اگر قرابت داروں کے ساتھ صحیح ہوگے تو پھر جب وقت آئے گا تو تم پریشان نہیں ہوگے. اگر تو صرف پاسے ہی پلٹتے رہ گئے, کسی ایک طرف ہو کے زندگی نہ گزاری تو پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اسلام نے ان باتوں کے اوپر, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا علی یہ بتائیں کہ بھائی زیادہ قیمتی ہوتا ہے یا دوست؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دوست ہیرا ہے. کیا فرمایا؟ بھائی سونا ہے, سونا جتنی بار مرضی توڑو, جیسا مرضی بناؤ, لیکن ہیرا تو کہتے ہیں سونے سے مہنگا آتا ہے. ہیرے کی قیمت تو کہتے ہیں سونے سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹنوں سونا اکٹھا کر لیا جائے کب کبھی جا کے ایک ہیرا تیار ہوتا ہے کوہ نور جیسا. اور ہیرا ٹوٹ جائے, ہیرا ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنتا نہیں ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے تلقین فرمائی ہے. بعض لوگ آزمائش میں جانا چاہتے ہیں, آزمانا چاہتے ہیں
کہ فلاں فلاں کو آزماؤ، آزمانے میں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے یہ جو نظام بنایا، یہ جو حج بیت اللہ اب ہو رہا ہے، یہ عشق و محبت کی وہ داستان ہے جسے اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ اپنی زندگی میں اتار لے۔ یہ کوئی پریکٹس نہیں ہو رہی، یہ رسم نہیں ادا ہو رہی، یہ وہ عظیم روایتیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے مکہ مکرمہ سے شروع کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان ان عظیم روایتوں کو اپنا کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اکثر میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، یہ عشق و محبت کا وہ سفر ہے جس کے قدم قدم پر اگر آپ حج کی تمام چیزیں دیکھیں گے، قدم قدم پر اللہ کی اور بندے کی محبت کی وہ داستانیں ملیں گی کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، اور آپ بھی چاہیں گے کہ ہم اللہ کے ان دوستوں کے اندر شامل ہو جائیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں کہ یہ بندے میرے دوست ہیں۔ تو وقت بھی ہو گیا ہے، گزارش صرف آپ سے یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہم نے اس موسم میں یہ فلاں فلاں کام کرنے، یہ اس لیے ہیں کہ ہم نے ان عادات کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے۔ ذاتی زندگی، کیا ہم اپنے رب کے وفادار ہیں؟ اس بات کو دیکھنا ہے۔ کیا ہمارا یقین اپنے رب پر ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اس بات کا اندازہ لگانا ہے۔ اور پھر کیا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ اس حد تک وفادار ہیں جو رب چاہتا ہے؟ اگر ہاں ایسا ہے تو پھر آپ یقین مانیں، جب جبرائیل علیہ السلام کو واپس کر دیا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ چلے جاؤ واپس، اب آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ سے دوستی لگا لی ہو، اور یہ ایسا ہی تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے۔ آج بھی جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا کی کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا، اس دور میں ایک شخص کو اس کے گاؤں والوں نے اسی بات کے اوپر پکڑا کہ تم ایک رب کی عبادت کی بات کرتے ہو، اور لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور لکڑیوں کو جلایا گیا، اس کو اس میں پھینکا گیا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس آگ میں سے زندہ بچ کے آیا، اور پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام دوستوں کی لاج رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ سے دوستی تو تبھی ہوگی جب ذاتی معاملات میں بندہ ذاتی معاملات میں بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا۔ ایک دوست اٹھا اس کی برائی، دوسرا اٹھا اس کی برائی، تیسرا اٹھا اس کی برائی، جو اس چکر میں رہ گئے انہوں نے پھر کسی کو دوست نہیں بنایا، انہوں نے اپنا وقت خراب کیا ہے۔ اور صرف وہ دوستوں کے بے ایمان نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی گناہ گار ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کے دوست بننا چاہتے ہیں، جو علماء کے دوست بننا چاہتے ہیں، جو صالح لوگوں کے دوست بننا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہے تو وہ اچھے کام کرے گا، اگر دوست برا ہے تو برے کام کرے گا۔ اس لیے اپنی سنگت کو درست رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا دوست ایسا ہے جیسے کستوری بیچنے والا، اور برا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی جلانے والا۔ اب اگر کستوری بیچنے والے سے دوستی ہے، آپ خوشبو سے خریدیں نہ خریدیں، لیکن جب جائیں گے خوشبو کا لطف اٹھائیں گے، پکڑ کے بھی دیکھیں گے تو ہاتھ کو لگ کے آ جائے گی۔
اور جو بھٹی پہ جلا رہا ہے اس سے جتنے مرضی کپڑے بچا کے کھڑے ہوتے رہو، دو چار لکڑیاں آگ میں چٹکیں گی، چاہے کرتا جلے گا، چاہے چھوٹا نشان پڑے یا بڑا پڑے، وہ پڑنا طے ہے۔ اس لیے یہ طے کیجئے کہ دوستی کرنی کس سے ہے، یہ طے کیجئے کہ دوستی ہونی کیسی چاہیے۔ یہ حج بیت اللہ اس لامثال دوستی کی روایت ہے، تو اس لیے بیت اللہ میں جو لوگ پہنچ گئے اور جو لوگ آئندہ سالوں میں جائیں گے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے دوستی نبھائی ہے، محمد رسول اللہ نے جو اس کی روایتیں قائم کی ہیں، ہم کو اس کا امین بننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے عزت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔